اسلام میں جو دین کی ڈیفینیشن ہے، یعنی قرآن اور حدیث، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر اسلام کی پوری بنیاد ہے، یعنی قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دین کو اگر سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھنا ہوگا اور احادیث کو سمجھنا ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو ٹاپک رکھا گیا ہے یہ اسی لحاظ سے رکھا گیا ہے کہ ہم قرآن مجید کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں ان کو ہم کیسے سمجھیں، قرآن کا کیا مقام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کیا مقام ہے۔ اور آج کا جو ماحول ہے اس ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اب دین جو ہے بہت ایزیلی اویلیبل ہوتا جا رہا ہے، بڑی آسانی سے آپ کو جو ہے ایک کلک میں آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں اور دین کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ گئے، آپ نے کلک مارا اسلام، اور اسلام پہ جو ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں آپ کو بولنے والے مل جائیں گے، اور وہ آپ کو جو ہے اپنا اپنا انٹرپریٹیشن، اپنا اپنا ویو، اپنی اپنی اوپینین دین کے بارے میں آپ کو دیں گے۔ تو کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون صحیح اسلام بتا رہا ہے، کون صحیح اسلام نہیں بتا رہا، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرق کر سکے کہ کہاں سے مجھے دین سیکھنا ہے، کہاں سے مجھے دین لینا ہے، اور کس سے مجھے دین سیکھنا ہے اور کس سے مجھے دین لینا ہے۔ کیونکہ اگر یہ آپ کا کلیئر نہیں ہے تو پھر کوئی بھی انسان آپ کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے، بھٹکا سکتا ہے، ڈیویٹ کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید جو ہے اس کو سمجھنا کیسا ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے یا اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو ٹیچ کرنے کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہیں۔ یعنی کوئی بھی انسان جو ہے وہ قرآن مجید کو سکھانا شروع کر دے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو کچھ علوم ہیں اس کی نالج، اس کا علم آپ کو ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ آپ قرآن مجید کی ٹیچنگ شروع کریں، اس کو لوگوں تک پہنچانا شروع کریں، آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان علوم کو سیکھیں۔